جی السلام علیکم تمام احباب، میرا نام سعدیہ عاطف ہے۔ آج جس تحریک کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس تحریک نے ایک غیر معمولی طور پر آرٹ کی دنیا میں اپنا ایک مقام اور اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ اس تحریک کا نام ہے سورریلزم۔ سورریلزم کا مطلب ہے بیونڈ اور ابو ریئلزم۔ یہ تحریک ایک انٹرنیشنل انٹلیکچوئل موومنٹ کہلاتی ہے۔ بہت ساری موومنٹ آئیں اور چلی گئیں۔ کم موومنٹ ہے جو آئیں اور جنہوں نے اپنا بہت اسٹرانگ امپیکٹ چھوڑا، جو آج تک کی پینٹنگ کے اوپر ہمیں بہت مضبوط طریقے سے ایک اسٹرانگلی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تحریک 20ویں سینچری کی ایک آرٹ تحریک تھی، بہت ماڈرن اور ایڈوانس تحریک۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ تحریک بھی دراصل ڈاڈاازم کی طرح ورلڈ وار 1 کی دہشت، ظلم و ستم کے خلاف ایک ریئیکٹسزم تھا، جو کہ جرمنی اور فرانس میں ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ سورریلزم ڈاڈاازم کی نسبت کافی پازیٹیو تھا۔ ڈاڈاازم میں تو بہت نیگیٹیوٹی دکھائی، بہت اس میں طنز و مزاح بہت زیادہ ہوتا تھا، جبکہ سورریلزم کافی پازیٹیو تھا۔ سورریلزم میں ہر انسان کی اپنی پازیٹیوٹی، اس کی انکانشیس اور کانشیسنیس کی جو ایک لائف ایزمپشنز، اس کی خوابوں کی ایک پوری سیریز، اس سب پہ سورریلزم بیس کرتا تھا۔ سورریلزم دراصل 1924 میں شروع ہوا اور ورلڈ وار 2 تک ترقی پاتا گیا۔ سورریلسٹ پینٹرز دراصل سب کانشیس سے انسپریشن لیتے تھے۔ اس سے پہلے کسی بھی تحریک میں یا کسی بھی گروپ آف پینٹرز یا اسکول آف پینٹنگز میں یہ طریقہ کار نہیں رہا کہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں جو بھی آبجیکٹ تھے ان کو بہت ریئلسٹکلی بنایا، انفیکٹ ہائپر ریئلسٹکلی بنایا، لیکن ان کی کمپوزیشن، ان کا خیال، ان کے ٹاپک، ٹریٹمنٹ، وہ سب ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خواب دیکھا جا رہا ہے جو حقیقی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس ٹائپ کا کام جو آپ کے سب کانشیس میں آپ کے جو ٹاپک چل رہے ہوں، وہ اس سے پہلے بہت کم کسی نے شاید دکھایا ہو، جو ترقی اور جس خوبصورتی سے سورریلزم میں پیش کیا گیا۔ یہ ڈاڈا کے بعد کی تحریک ہے، اس لیے ڈاڈاازم کے بہت سارے آرٹسٹ بعد میں اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اینڈریو برٹن اس کا لیڈر اور فاؤنڈر تھا، اور اس کی جو یہ تحریک جو رہی ہے، وہ اینڈریو جونسا ہے، وہ اپنی وفات جو 1967 میں اس کی وفات ہوئی، تب تک وہ سورریلزم کا اس کو گارڈین کہا جاتا تھا۔ دو کہ یہ تحریک ڈالی نے جس پیک پہ پہنچائی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے آرٹسٹ اس تحریک میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک 1924 میں اینڈرے برٹن جو فرینچ آرٹسٹ تھا، اس کی ایک پینٹنگ میگنیفیسٹو آف سورریلزم کے مارکیٹ میں آنے سے ہوئی۔ ان کا جو سب کانشیس سے انسپریشن لینے کا جو انداز تھا، وہ دراصل سیگمنٹ فراڈ کا ایک تاثر تھا، خصوصاً اس کی انٹرپریٹیشنل ڈریمز جو پینٹنگ تھی اس سے انسپائرڈ تھا، جو 1900 میں پبلش ہوئی۔ کافی سورریلسٹ پینٹنگز میں جو بھی موضوع دکھائے جاتے تھے، جو بھی موضوع پینٹ کیے جاتے تھے، وہ آرٹسٹ کے اپنے ذاتی خواب، ان کے ڈر، خوف، سم ٹائم ایک ان ایزینس، پریشانی، سم ٹائم اپنی کوئی ڈیزائر، ان کو لے کر ان کے ٹاپکس میں، تصاویروں میں ان کو پینٹ کیا جاتا تھا۔ سبجیکٹ میٹر کی اگر ہم بات کریں تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آرٹسٹوں نے فیصلہ کیا کہ سبجیکٹ میٹر پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، اور کوئی ضرورت نہیں
کے جو ٹپیکل ٹاپک اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ اپنی فیلنگس کو کنوے کرنا ہو، اپنے ایموشنز کو کنوے کرنا ہو، کوئی ڈے ٹو ڈے لائف کے ٹاپک ہوں، بھلے وہ ٹاپک ہوں لیکن کوئی پابندی نہیں کہ وہ ٹاپک ان ٹاپک کو پیش کیسے کیا جا رہا ہو. ایک آرٹسٹ جو چاہے جس طرح چاہے وہ پینٹ کر سکتا ہے، اور وہ اپنی پینٹنگ کو پینٹ کرنے میں پوری طرح آزاد ہے. چاہے وہ ان کی کوئی اپنا خواب ہے، جیسے سوریلزم میں بہت زیادہ اگر ہم آرٹسٹوں کو کی تصاویر کو ہم اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ ہمیں سیکشول ڈیزائر یا سیکشول فینٹیسی دکھائی جاتی تھی ہائپر ریئلسٹک کے ساتھ. اس کو جس طرح پینٹ کیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی بھی تحریک میں اتنی خوبصورتی سے ان ٹاپکس کو اتنے بولڈلی پیش نہیں کیا گیا تھا. کوئی پابندی بھی نہیں تھی. پہلے تو بہت زیادہ نیوڈ پینٹ کرنے میں بہت لوگ مخالفت کرتے تھے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی تھیں، لیکن سوریلزم میں بہت آزادانہ طریقے سے سیکشول ڈیزائر اور سیکشول فینٹیسیز کو پیش کیا گیا اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوئی. ان کے موضوعات میں اس کے علاوہ وائلنس، ڈیتھ، وار اور بہت ساری کامن تھیمز بھی ہوتی تھیں، لیکن ان کامن تھیمز کو بنانے کا، ان کی ٹریٹمنٹ ٹیکنیک کا طریقہ سوریلزم کو باقی تحریک سے الگ کرتا ہے. جیسے زندگی کی حقیقت کو وہ ایک بڑے ڈریمز کے ساتھ غیر حقیقی دنیا کو ملا کر ایک نئے ریئلزم کی بنیاد ڈالی گئی، جس کو سوریلزم کہا گیا. سوریلزم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پیرالل دو ٹائپس چلتی ہیں. ایک تو اس کا نیچرل ہونا، سم ٹائم ہائپر ریئلسٹک ہونا، اور اس کی ایبسٹریکشن لیول. انفرادی طور پر اگر ہم آبجیکٹس کو دیکھیں تو بہت ریئلسٹکلی پینٹ کیے گئے ہیں، جن میں ایلیمنٹس تو بہت نیچرل ہوتے تھے لیکن وہ ریالٹی سے بہت دور ہوتے تھے. مثلا فرائی انڈوں کو درخت پہ لٹکا ہوا دکھانا، بادلوں کو عجیب سے فلوٹ کرتے ہوئے دکھانا، دوسری چیزوں کو بڑے عجیب و غریب جگہوں پر دکھانا. جیسے ایک پرچ فگر پہ لٹکے ہوئے ڈالی کی بہت ساری پینٹنگ کو دیکھیں، بالکل خواب کی طرح کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل پہ پلیسنگ کی جا سکتی ہے. لیکن پلیسنگ ایسے کی جاتی تھی کہ پینٹنگ کا جو کور ایلیمنٹ ہے، ریدم، کانسیپٹ، بیلنسنگ، بیک گراؤنڈ، فور گراؤنڈ، اس کا پرسپیکٹو، کلر ویلیوز، کلر ٹونز، یہ بہت اسٹرانگلی برقرار رہتی تھی. ایبسٹریکشن کی جہاں پر ہم بات کریں تو اس میں جو پینٹ کرنے کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بہت ایبسٹریکٹ تھا. یعنی جو آبجیکٹس ہوتے تھے وہ تو ریکگنائزیبل ہوتے تھے اور ان کو بہت ہائپر ریئلسٹکلی بنایا جاتا تھا، لیکن ان کو جو بنانے کا جو ٹریٹمنٹ تھا، جیسے فلوٹنگ شیپس ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں اکثر ڈیتھ اور سیکس کو دکھایا جاتا تھا. ایون بہت ان ایکسپیکٹڈ بیک گراؤنڈس میں دکھاتے تھے. جو اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ سوریلزم کی پینٹنگ کو ایک بڑا ایبسٹریکٹ لک دیتی ہے. جو ان کی ٹیکنیکس اور میتھڈ ہے، جیسے سوریلزم میں روایتی جو آئل پینٹنگ کے میتھڈ کے علاوہ بہت سے تجرباتی میتھڈ کو استعمال کیا گیا، جس میں ایک اسٹرانگ میتھڈ گریٹج کہلاتا ہے. گریٹج کیا تھا؟ گریٹج میں بیسکلی آئل پینٹ کی مختلف تہوں کو لگایا جاتا تھا اور کسی بھی سرفیس سے اس کو رب کر کے، براس کر کے، پورنشنگ کر کے اس کے ڈفرینٹ ان کو نکالا جاتا تھا، ایک ٹیکسچر کریٹ کیا جاتا تھا. کبھی کبھی پینٹنگ میں سرفیس کو بدلنے کے لیے پینٹ میں ریت ملا کے لگایا جاتا تھا جس سے ٹیکسچر کریٹ ہوتا تھا. کبھی کبھی پیپرز کے ڈفرینٹ لکڑی کی چھال، پتھر یا پیپر کو استعمال کر کے مختلف شیپس کو کینوس پر چپکایا جاتا تھا، جس سے درخت، گھر، پہاڑ، ان میں بہت ایک عجیب و غریب سا تاثر پیدا ہوتا تھا. جہاں تک رنگوں کی بات کریں تو رنگوں میں بہت رچنس تھی سوریلزم میں. فگرز بہت برائٹ تھے، ایک بڑے سپارکلنگ ایفیکٹ آتا تھا رنگوں میں. لائٹ اور ڈارک کا بہت اسٹرانگ کنٹراسٹ دکھایا جاتا تھا. بہت اسٹرانگ موومنٹ ہوتی تھی پینٹنگ میں، فگرز میں، آبجیکٹس میں. پرسپیکٹو بہت خوبصورتی سے دکھایا جاتا تھا، جس طریقے سے آگے کی چیزوں کو بڑا
کیونکہ اوور آل اگر ہم ان کی پینٹنگ کو دیکھیں تو کلرز اتنے زیادہ برائٹ ہوتے تھے. جیسے نارمل ایک کلاسیکل پینٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کلر تھوڑے سے ڈیفیوزنگ ہوتے ہیں, آگے کے کلرز برائٹ ہوتے ہیں تاکہ ایک پرسپیکٹو کریٹ ہو سکے. لیکن سورلسٹ پینٹنگ کے اندر کلرز کی جو ٹونل ویلیوز تھی سم ٹائم وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, چاہے وہ فور گراؤنڈ ہو چاہے بیک گراؤنڈ ہو. کلرز کوالٹی بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, کلرز کی ٹونز اور وہ بہت برائٹ ہوتی تھی. لیکن آگے کی چیزوں کو بڑا اور پیچھے کی چیزوں کو چھوٹا دکھا کر پرسپیکٹو کریٹ کیا جاتا تھا, چیزوں میں فور شارٹننگ دکھائی جاتی تھی. سورریلزم کی پوری تحریک میں بہت سارے آرٹسٹ گزرے ہیں, جن میں جان میرو, میکس ارنسٹ, شگیل, سیلواڈور ڈالی شامل ہیں. لیکن جو انفرادیت یا جو مقام ڈالی کو حاصل ہوا وہ کسی پینٹر کو اس طرح حاصل نہیں ہوا. ڈالی کی جہاں بات کریں تو سورریلزم کا ایک مشہور آرٹسٹ تھا جس نے اپنی تصاویر میں ایسا ماحول تخلیق کیا جو صرف تخیلات اور خوابوں میں ہی ممکن ہوتا ہے. ڈالی کے جو مین کانسیپٹ تھے اس کا اپنی تصویر کے بارے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ خواب کسی بھی ایک آدمی کے اپنے تجربے سے ہی طے پاتا ہے, اور ہر خواب کے جو معنی ہے وہ اس کی اپنی نجی زندگی پر منحصر ہوتے ہیں, اور ہر انسان کے خواب دوسرے انسان سے مختلف ہو سکتے ہیں. تو ہر آرٹسٹ کے بنانے والا جو آرٹسٹ ہے یہ اس کے اوپر ہے وہ کس قسم کا خواب دیکھ رہا ہے. وہ اپنی تصاویروں میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی آبجیکٹ کو کہیں بھی پلیس کر سکتا ہے, کچھ بھی دکھا سکتا ہے, کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں اور میری مرضی کہ میں جس طریقے سے اپنی تصاویر دکھا رہا ہوں وہ میرے ایک ڈریمی ورلڈ کا حصہ ہے. تو یہ مین کانسیپٹ تھا جو ڈالی کا تھا. اگر ہم ڈالی کی لائف ہسٹری کی بات کریں تو 1904 میں اسپین میں پیدا ہوا. وہ پینٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پوئٹ تھا, سنگر تھا. وہ صرف 8 سال کا تھا جب اس نے پینٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس دور میں لینڈسکیپ اور سیلف پورٹریٹ بناتا تھا. اس کی اس قدر دلچسپی کو دیکھ کر اس کے والد نے ان کی حوصلہ افزائی کی ایک پینٹر بننے کے لیے. ان کے شروع کے کام میں ہمیں فوبزم اور تھوڑا سا امپریشنسٹ کا تاثر نظر آتا ہے, خاص طور پر ان کے پورٹریٹس میں. ان کے کام پہ سورات کا بھی بہت اثر ہے. شروع میں انہوں نے کیوبزم میں بھی کام کیا ہے, بعد میں صحیح طور پر انہوں نے سورریلزم میں کام کرنا شروع کیا جب وہ 1928 میں سورریلسٹ آرٹسٹوں سے ملے. 1929 میں جب سورریلسٹ کے انداز میں تصاویریں بنائیں تو وہ سائز میں بہت چھوٹی ہوتی تھی, زیادہ تر آئل پینٹ میں بنائی جاتی تھیں جس میں وہ کولاج بھی کیا کرتے تھے, اور اس میں کچھ ووڈ ورک کے پینلز کے اوپر بھی کام کیا ہوا ان کا موجود ہے. ڈالی کی اگر اوور آل پینٹنگ کی تھیمز کی بات کریں تو اس میں بہت ڈریمی ایلیمنٹس, ڈریمی تھیمز ہوتی تھی, فیگوریٹو ہوتی تھی, نیوڈ وومنز, چرچ, ڈیلی لائف سینز, فیسنٹ وومن, سیکشل ٹاپک, بلڈنگ, لینڈسکیپ, فلوٹنگ آبجیکٹس, اسٹل لائفز, ایمرجنگ تھیمز, ڈفرینٹ پورٹریٹ, کمپوزیشن, وہ سب شامل تھا. بہت ڈفرینٹ ویریشن ان کی تھیمز کی تھی. ان کی ٹیکنیک میں وہ کولاج بھی بہت زیادہ استعمال کرتے تھے جس میں ریت, ووڈ, پیپر کا استعمال ہوتا تھا, جس سے اوور آل جو تصاویروں کے جو ٹریٹمنٹس ہیں, جو ان کے ٹیکسچر ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے سامنے آتے تھے. ڈالی کی بہت ساری پینٹنگ ہیں اور بہت مشہور پینٹنگ ہیں جنہوں نے آرٹ ہسٹری کے اوپر ایک بہت زبردست ایک امپیکٹ چھوڑا, ایک امپریشن چھوڑا. اگلے ہم حصے میں ڈالی کی پینٹنگز کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.